اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام معزز مہمانان گرامی کو بالخصوص اساتذہ کرام کو، وکلاء برادری کو، شہر کے معتبر و محترم شرکاء کو، طلباء کے والدین کو، اور بالخصوص ترجمہ القرآن کے حوالے سے جو اب آپ تشریف لائے آج آن لائن کی نسبت سے جن سے ہمارا تعلق بنا، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن کی سینئر قیادت حاجی عبداللطیف قادری صاحب، ملک الدین صاحب، دیگر اب آپ تشریف لائے صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ ٹائم پر ہم نے پروگرام کو ختم کرنا ہے، زور کے بعد فیمیل کا پروگرام ہے 4 بجے تک، صبح 7:30 سے 9:30 تک ایک نشست ہوئی ہے، یہ دوسری نشست ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ترجمہ القرآن جس کی ذمہ داری لے لی ہے، اس پہ ہم مختلف پہلوؤں پہ کام کرتے ہیں، بالغاں میل، بالغاں فیمیل، طلباء و طالبات، اور بالخصوص اب جس نئے سیٹ اپ میں ہم آپ کو تعارف بھی کروایا گیا طاہر صاحب کی طرف سے، جس کو ہم ڈسکشن میں لانا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی ہم نے اساتذہ کرام کو ریکویسٹ کی ہے، جو اساتذہ کرام تشریف لا رہے ہیں وہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں، زید صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ اساتذہ کرام کی محترم ڈاکٹر یاسین صاحب سینئر اساتذہ میں سے ہیں، محترم پروفیسر صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان، پروفیسر سجاد صاحب، پروفیسر عبدالوحید صاحب پیچھے بیٹھے تو آگے آئے، پروفیسر عبدالوحید صاحب، بالخصوص ہمارے درمیان مبشر جاوید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے معزز مہمان ہماری سرپرستی بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، تو ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص سپیریئر مائنڈ کے جو پرنسپل ہیں وہ آج ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ترجمہ القرآن کے حوالے سے ہمیں 4 مہینے ہو کے کام کرنے کا موقع ملا ہے، 4 سال ہو گئے، جس میں فزیکل کلاسز سے بھی ہمیں گزرنے کا موقع ملا، پھر آن لائن کے ذریعے سے بھی ہم نے کام کیا الحمدللہ، اور ہم ایک بڑے عرصے سے ایک چیز کی تلاش میں تھے کہ کسی طریقے سے قرآن مجید ہمارے اسکول سسٹم کا حصہ بن جائے۔ یہ جو بچے ہمارے 6 سے انٹر ہوتے ہیں، 5ویں پڑھتے جاتے ہیں تو 6 میں آتے ہیں، یہ سب سے پہلے اگر کوئی کام کریں تو وہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، یا ان کے علم کا جو فوکس ہو وہ قرآن مجید، اس کو ہم اس اینگل پہ لے کے جانا چاہتے تھے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہم برصغیر میں رہتے ہیں، کچھ ہماری زبان کا مسئلہ ہے، ہم اردو سپیکر ہیں، عربی ہمارے مذہب کی وجہ سے ہمارا حصہ ہے، انگریزی بین الاقوامی سطح پر عالم انگریز کے اوپر آ جانے کی وجہ سے دوبارہ وہ ہماری مجبوری بن گئی۔ یہ 3 چیزیں ہمارے بچے کو ایک سیٹ اپ میں سیکھنی پڑتی ہے، یعنی وہ ریاضی سیکھتا ہے، کمپیوٹر سیکھتا ہے اور سائنس سیکھتا ہے، سائنس کی کیمسٹری، فزکس، بایو، یہ 3 ایک طرف رکھ لیں، اور اس کے برابر 3 وہ انگریزی سیکھتا ہے، زبان، اردو ایز اے زبان، عربی ایز اے زبان۔ اب آپ پگڑا برابر دیکھ لیں گے، سائنس کے 3 سبجیکٹ ہیں، 3 سائنس اور 3 ہی لینگویج، بچے کا ٹائم برابر تقسیم جا رہا ہے، بچے نے اسکول میں جانا ہے، ٹیچر نے اسے اسلامیات کا پیریڈ دینا ہی دینا ہے، ٹیچر نے اسے یا پرنسپل نے اردو کا پیریڈ دینا ہی دینا ہے، اس کی مجبوری ہے، اس نے انہیں معاشرتی علوم کا پیریڈ دینا ہی دینا ہے،
اس نے اسے انگریزی کا پیریڈ دینا ہی دینا، اس نے اسے قرآن کا پیریڈ دینا ہی دینا۔ یہ 5 پیریڈ موجودہ زمانے میں ہر ادارہ دے رہا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ کیا یہ کوئی ان بیلنس کام نہیں ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے کو 3 سینسز کے مضمون بھی پڑھنے پڑتے ہیں اور 5 زبانوں کا جو زبان سے کنسرن چیزیں رکھتی ہیں ان کا بھی بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ یہ انتہائی سنجیدہ اور سیریس تھا، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی یا ہم توجہ کر نہیں سکے، یا ہم گورنمنٹ جاب پہ ہوتے ہیں، گورنمنٹ ایک فکس ڈیمانڈ دیتی ہے، شیڈول دیتی ہے، شیڈول کو فالو کرو، نتائج پیدا کرو، رزلٹ دو، یہ کتابیں پڑھانی ہے، یہ نظام پڑھانا ہے، اور سوچنے کی سوچو بیچار کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر تھوڑا تأمل سے اس پہ سوچا جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 5 مضمون ہیں، اگر ہم اپنے بحیثیت مسلمان اپنی اساس کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نئی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں ان کا یہ 5 مضمونوں کا مسئلہ قرآن سے حل کیا جائے، ان 5 مضامین کا مسئلہ ایک قرآن سے حل کیوں نہ کیا جائے؟ اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ چونکہ قرآن زبان ہے عربی، اردو زبان کا اسی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور انگلش زبان کا اسی میں اگر ہم ترجمہ کریں، ہماری اسلامیات کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، ہماری عربی کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، ہماری اردو کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، اور ہماری انگلش کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ آزاد نہیں ہیں، ہم میں سے یہ